اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید اناجی شاہ سہیل آف سندھ کے ساتھ۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اس ناچیز کی عقل جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، مگر میرے ذہن میں جو خاکہ سامنے آ گیا تو میں نے یہ سوچا کہ تخلیق کائنات نے کیا وجہ رکھی ہے، کیا بات ہے ان اسموں میں، ان ناموں میں، کہ ان ناموں سے مختلف چیزوں کے روح پر اثر ہوتے ہیں اور مختلف چیزوں کے بہت سارے آفاقے ہو جاتے ہیں، فرق پڑ جاتے ہیں، طاقت مل جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ چیزیں جو میں نے اپنے ذہن میں عکس کی ہے، اس کا کچھ موازنہ آپ کی طرف بھی پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ناظرین، مسلمان جب بھی جنگ پہ گئے ہیں کسی باطنی قوت سے لڑنے، تو مسلمانوں نے کمزور ہوتے ہوئے بھی اور سامنے دشمن کے بڑے لشکروں کے سامنے بھی جو فتوحات حاصل کی ہے، بغیر ہتھیاروں کے بھی جو فتوحات حاصل کی ہے، وہاں پر ایک آواز گونجتی ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر ایک ایسا نام ہے کہ میں یہ تصدیق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نام لینے سے انسانی خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، اور انسان کمزور ہو پر وہ اپنے سے طاقتور پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہم سے اٹھا نہیں جاتا، تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری مشکلات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے مختلف اسم استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام رکھا ہے، اس نام کے بھی کمالات ہیں۔ کتنا بھی گنہگار بندہ ہو، اگر میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد لے لے، تو جیسے اس کے روح میں خوشبو آ جاتی ہے، جیسے ایک تسکین مل جاتی ہے۔ اس دنیا کا رخ تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا جب یہ نام لیتے ہیں ہم۔ میرے پیارے حبیب کے نام میں نفاست ہے، کردار کی کشادگی ہے۔ میرے حبیب کے نام میں حوروں سے زیادہ مہک ہے۔ میرے پیارے حبیب کے نام میں ساری دنیا کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ وجہ خلق کائنات میرے محمد اور ان کی آل ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات کا ہم نام لیتے ہیں، جب ہم کا نام لے کے آہستہ چل رہے ہوتے، نام لینے سے پہلے جب نام لیتے ہیں علی علی علی، تو دل کرتا ہے کہ دوڑ جائیں۔ علی کا نام لینے سے وفا یاد آ جاتی ہے، شجاعت یاد آ جاتی ہے۔ علی کا نام لینے سے ظالم کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ علی کا نام لینے سے گناہ سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ علی کا تو نام وہ ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ علی کا نام لینے سے شیطان کو دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح امت المومنین
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کا جب بھی نام کانوں پہ پڑتا ہے تو ہمیں پردہ، پاکیزگی، شرافت اور طہارت کے وہ منظر یاد آ جاتے ہیں کہ اس کائنات میں اس کا کہیں پر ثانی نہیں پایا جاتا۔ باپ سے محبت، شوہر کی اطاعت، بچوں کی پرورش، یہ سب چیزیں ہمیں یاد آ جاتی ہے۔ میں نے اب تک اس کائنات میں ایسا باپ کا پیار اور ایسی بیٹی کا پیار کہیں نہیں سنا۔ میں کہتا ہوں ہم نصیب والے ہیں کہ یہ نام ہمارے کانوں پہ پڑتے ہیں۔ اسی طرح جب حسن اور حسین کا نام آتا ہے تو کیوں آنکھوں میں آنسو تیراتے؟ یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ ایک فقے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، مگر کوئی بھی انسان اگر نام سنتا ہے تو مجھے خود پتہ نہیں ہوتا ہے، انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور بے قابو ہو کے اشک بار ہو جاتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی جو بہادری ہے، اس کے ساتھ جو ان کی مظلومیت ہے، وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے ہر مسلمان سے کہ میرے نانا نے امت کے لیے ہر وقت دعا مانگی، اور امت نے کیا سلوک کیا۔ اور یہ کہانی کربلا سے شروع ہوئی ہے، قیامت تک ختم ہوگی، کیونکہ یزیدی کردار اب بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ اس کے بعد مجھے جب عباس کا نام سنائی دیتا ہے، غازی عباس، عباس علمدار، تو اللہ گواہ ہے یہ نام وفا کے نام سے اوپر ہے۔ وفا چھوٹی چیز ہے۔ یوں بازو کٹانا، یوں پانی کے لیے جانا، اور جب رخصت دنیا سے ہو جائے۔ امام حسین جیسے بہادر نے بھی کہا کہ آج میری کمر جیسے ٹوٹ گئی ہے۔ غازی عباس وہ کردار ہے جس نے چادر اور چور دیواری کا، جس نے پردے کا، جس نے بچوں کا تحفظ کرنے کے لیے صحیح طور پر اسلامی مملکتوں میں جو اپنے آپ کو بہادر اور مرد سمجھتے ہیں، ان کو عباس کا کردار سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد جب زینب علیہ السلام کا نام یاد آتا ہے، بہت ساری جو ہے ہزار باتیں آ جاتی ہے۔ نہ فقط پردہ آتا ہے، مگر عورت کی عظمت کی جو ہے وہ ایک بڑی دلیل آ جاتی ہے کہ بازار شام میں ننگے پاؤں علی کی بیٹی گزر بھی رہی ہے، اور 9 گھنٹے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر علی کی آواز میں جو خطبہ دیا ہے، تاریخ میں ایسا منظر کسی نے نہیں سنا ہے، تاریخ میں ایسا کردار کہیں پیدا نہیں ہوا۔ اسلام کا صحیح معنوں میں جو ترتیب وار
باطل کے سامنے کیس رکھا ہے وہ علی کی بیٹی نے رکھا ہے۔ علی کی بیٹی کربلا کے سر کا تاج تھی۔ علی کی بیٹی سب پردے دار عورتوں کے لیے ایک مثال ہے۔ وہ اپنے بھائی، اپنے بھتیجوں، اپنے بیٹوں پر تو روئی ہے، پر سب سے زیادہ جو زینب روئی ہے وہ پردے پر روئی ہے۔ اور ہم بے پردہ ہے اس میں جو ہے ہم کس مسلمانیت میں آ جاتے ہیں اور کس مسلمانیت کے درجے میں ہم رکھے۔ جو بیٹی حسین کے سینے پر سوتی تھی اس کو اس طرح تماچے مارے گئے۔ یہ بات سننا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور جب میں چھوٹا بچہ چھوڑے میں جھولا دیکھتا ہوں تو مجھے پیاسا علی اصغر یاد آتا ہے۔ کیا علی اصغر جنگ کر رہا تھا؟ کیا علی اصغر گھوڑے پہ سوار تھا یا علی اصغر کے پاس تلوار تھی؟ اصل میں کربلا کی جنگ جو تھی وہ علی کی اولاد کے ساتھ تھی، آل محمد کے ساتھ تھی۔ آل محمد کو تا قیامت اس دنیا سے مٹانے کی جنگ تھی، کوشش تھی، سازش تھی، مگر نہیں مٹ سکے، نہ تا قیامت مٹیں گے۔ یہ یاد کر لیں کہ ظالم کو مظلومیت میں کنورٹ کرنا ناممکن، اور مظلوم کو کسی اور درجے میں کنورٹ کرنا ناممکن۔ سن کے بے ساختہ جو آنسو آ جائے، یہ انسان کی روح کی آواز ہے۔ اگر میری روح مر گئی ہے تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، کوئی غم نہ دے ہمیں حسین کے سوا۔ انہیں دعائے کلمات کے ساتھ ملوں گا اجازت، پھر ملیں گے کسی اور پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔